السلام علیکم۔ قرآن پاک جب کھولیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پھولوں کی نمائش لگی ہو۔ ہر پھول دوسرے پھول سے بہت زیادہ خوبصورت اور خوشبودار اور بہت ہی پیارے رنگ رکھنے والا لگتا ہے۔ اور ہاں، یہ خوبصورت اور مزیدار قسم کے کھانے والا دسترخوان بھی لگتا ہے جس میں طرح طرح کے خوشبودار اور مزیدار قسم کے ڈشز ہوں۔ یقین کریں، کبھی کبھی تو ایسی کریونگ ہوتی ہے اس کو کھول کر پڑھنے کی۔ قرآن پاک کے پڑھنے سے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی صحت اور خوبصورتی بڑھتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والے لوگ بہت توانا اور بہادر نظر آتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روحانی اور جسمانی صحت اور خوبصورتی بڑھ جائے تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو۔ اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے مافذ ضمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔